أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى في موضع آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری دین کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دنیا ہے چست وکار دنیا ہما ہیچ، دنیا ہے چست وکار دنیا ہما ہیچ، اے ہیچ زبہر ہیچ در ہیچ مپیچ. جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. دوستو عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. فجر کی نماز کے بعد کچھ بولنے، کہنے، سننے کا موقع فراہم فرمایا. دراصل مفتی صاحب سے ہم سننا چاہ رہے تھے، ہم استفادے کی غرض سے سامع بن کر یہاں آئے ہیں. حضرت کا حکم ہوا کہ ایک دورہ ہو جائے تو آنا ہوا ہے. پھر حکم ہوا ہمارے سامنے کہ کچھ عرض کریں. تو عقیدے کی بنیاد پر جو حضرت کا مشن ہے، کام ہے کہ اس وقت اعمال پر بہت زیادہ محنت ہے، عقائد پر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے، تو عقیدے کی بات چلانی چاہیے. تو اس پر مختصر استادی ہی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. زمانے کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے کھائی ہے کہ ایسا ہوتا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو زمانے کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے کھائی ہے. اور اسی طریقے کے مطابق چل کر انسان کامیاب ہوا ہے. اس سے ہٹا تو پھر گمراہ ہوا، خاسر ہوا، نیست و نابود ہوا، گھاٹے کا انہوں نے سودا کیا. زمانے کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پھر سب کے سب ناکام رہے. کامیاب کون ہے؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جن کے عقائد ٹھیک ہیں وہ کامیاب اللہ کے نزدیک. اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، عقائد اگر صحیح نہ ہو تو پھر آخرت میں اس کی کامیابی نہیں ہے. اللہ اس بات کو قسم دے کر بیان فرما رہے ہیں. یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. جن کے عقائد ٹھیک ہیں اور جن کے اعمال سنت کے مطابق ہیں. ایک عقیدے کا ٹھیک ہونا اور دوسری بات ہمارے اعمال وہ سنت کے مطابق ہونا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ نے اسی بات کو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کی طرف دعوت دینے کی جہاں بات کہی، وہیں پر اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں مانیں، پھر اعمال صالحہ کریں. ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو. پھر عقائد میں جو فساد آتا ہے وہ شبہات کی وجہ سے آتا ہے. عقائد میں در آنے والی جو شبہات ہے ان کو دلائل سے دور کریں گے، عقیدے کی درسگاہ لگائیں گے. پھر باطل کے جو مستدلات ہیں ان کا رد کریں گے، اہل حق کے جو دلائل ہیں وہ بیان کریں گے. شبہات کو دور کرنا
یہ بھی بہت ضروری ہے، تبھی عقائد ہمارے سامنے نکھر کر آئیں گے، صحیح عقائد۔ اعمال میں جو فساد آتا ہے وہ خواہشات نفس کی وجہ سے آتا ہے۔ سستی کاہلی اعمال میں آ جائے تو پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کی اصلاح ہے، اخلاقیات کی اصلاح ہے۔ اخلاقیات کا اصلاح خانقاہوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے یہ بات۔ جو عقائد پر کھڑے ہوتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں، ان پر حالات بھی آتے ہیں۔ عقیدے پر کام کریں، صحیح مسئلہ بتائیں، صحیح عقیدہ بتائیں، اس پر حالات نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کرنے والے، امین، صادق کہنے والے، ہر کوئی دل و جان سے محبت کرنے والے ایک دم سے دشمن کیوں بن گئے؟ جب عقیدہ سامنے آ گیا توحید کا تو پھر سب مخالف ہو گئے۔ پھر جم کر کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلوب کو پلٹا دیا ہے۔ تو ایسا طلباء، علماء، دین دوست صحیح عقیدہ لے کر جو کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حالات آتے ہیں۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ان حالات کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اعمال میں جو فساد ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، سستی کاہلی کو دور کر دینا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے اخلاقیات کو درست کرنا، یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، ہر نبی کے دور میں طریقہ کار یہی ہے۔ ایمان، عقیدہ، اعمال صالحہ یہ بالکل درست ہونی چاہیے۔ ما عقد علیہ القلب والضمیر، لغت میں عقیدے کو کہتے ہیں کہ دل و ضمیر جس کو پلو باندھ لے، گرہ باندھ لے، جس کو مانے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ما تدین بہ الانسان واعتقدہ، جس کو انسان اپنا دین بنائے اور جس پر اعتقاد رکھے، جن باتوں کا اعتقاد رکھے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اعمال ڈھیر سارے آدمی نے کیا، ناکام ہے۔ عدالت میں پیشگی ہوئی، شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ قادیانوں نے یہ کہا کہ قرآن میں کہاں پر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، نبی نہیں ہے۔ تو اس پر یہی آیت حضرت نے پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ایمان لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، ان تمام باتوں پر، ان تمام شریعت پر، ان تمام احکام پر جو پچھلے انبیاء آئے، مبعوث ہوئے، ان کو ماننا، ان کی شریعت کو ماننا، ان کی بات کو ماننا، یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وما انزل من قبلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ان سب کو ماننا۔ لیکن اللہ نے یہ کہیں بیان نہیں کیا وما انزل من بعدک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آئے، کوئی نبی آئے، ان کی بات بھی مانی جائے گی۔ اللہ نے یہ بات نہیں بیان فرمائی، صرف قبلک فرمایا ہے، بعدک نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنی دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اگر نبی کا آنا ہوتا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بیان فرما دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ سے پہلے انبیاء آ چکے ہیں اسی طریقے سے آپ کے بعد بھی انبیاء آنے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ قرآن کی اسی آیت سے ہم دلیل دیتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، تو پھر جج صاحب لاجواب ہو گئے، وہاں حاضرین لاجواب ہو گئے۔ تو یہ علماء حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں کے صحبت یافتہ ہو کر، ان کے حلقہ درس میں بیٹھ کر استفادہ کر کے امت کے سامنے صحیح دین، صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ روزانہ ماشاءاللہ حضرات علماء کی، خصوصاً مفتی صغیر صاحب کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، درس میں تفسیر میں باتیں آتی رہتی ہے۔ اس پر کار بند ہو جائیں، ان کو دل و دماغ میں بٹھا لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں گے، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ ذکر کی مجالس میں ہم بیٹھا کریں۔ ہمارا دین پورا کا پورا 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرت۔ ان 5 باتیں، یہ 5 باتیں پورا دین ہے۔ ان 5 باتوں کو لے کر ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں قرآن و حدیث میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم پورے قرآن کا درس سنیں گے، احادیث کا درس ہم سنیں گے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوگی۔ تو مدارس سے جڑے رہنا، علماء سے جڑے رہنا، یہ اس زمانے کا اولین کام ہے۔ علماء سے، مدارس سے ہم کٹ جائیں گے تو پھر ہمیں عقیدہ سمجھانے والے، سنت کا طریقہ سمجھانے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ صحیح معنوں میں دودھ کی طرح دودھ، پانی کی طرح پانی، بالکل فریش کر کے، چھان بین کر کے ہمارے سامنے علماء پیش کرتے ہیں، تو ہم اس دین کو لینا چاہیے۔ کوئی کسی جگہ سے یونیورسٹی سے اٹھا، کوئی موبائل میں ریسرچ کیا، گوگل میں ریسرچ کیا، کوئی کسی شکل میں اپنی اپنی نظریات کو پیش کر رہا ہے قرآن و حدیث سے ہٹ کر، تو ان سے بچنا چاہیے۔ علماء کرام سینہ بسینہ اس دین کو لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ دین اب تک نقل در نقل، سینہ بسینہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ صحیح معنوں میں اس دین کو ہم علماء ہی سے لیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب اللہ نے کہا ہے تو پھر کیا بات رہ گئی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اس دھرتی پر علماء کرام ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گئی ہے۔ نبی کے وارث ہیں اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو اللہ کی بات کو، دین کو ان سے زیادہ اوریجنالٹی کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں علماء حضرات سے، جو علماء ربانیین ہیں، متبحرین ہیں، دن رات مشغلہ ہے قال اللہ قال رسول کا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو جس چیز کا میدان کا ماہر ہوتا ہے اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ مکان بنانا، بلڈنگ بنانا تو پھر انجینئر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے۔ اگر علاج و معالجات کرنا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی بڑھئی کے پاس، کارپینٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے۔ تو دین کی تمام جزیات، کلیات، یہ سارے 5 شعبے، اس کو واضح طور پر جیسا اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، بیان فرمایا، وہ سب کچھ بحفاظت شکل میں علماء نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب جتنے بھی دین کے پہرے دار بنے ہیں کہ باہر سے گند اندر داخل ہونے نہیں دیتے ہیں، اور اندر سے کوئی چیز چوری کر کے باہر نہیں لے کے جا سکتا ہے، اس طریقے سے ٹھیکیدار نہیں بلکہ چوکیدار بن کر علماء کرام نے دین کی حفاظت کا، اشاعت دین کا، حفاظت دین کا، دفاع دین کا، نفاذ دین کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔
تو ہم اہل حق کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر ہمارا ایمان عقیدہ سالم رہے گا۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ہمیں متقین بننا ہے، اور متقی کے بہت فائدے ہیں۔ قرآن بھی ہدایت انہی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ان کے سامنے جتنے بھی قرآن لے کر آئے فالتو ہے، دفتر کے دفتر بیکار ہیں، ابو جہل کے لیے بیکار ہیں، تمام کفار مشرکین کے لیے بیکار ہیں۔ ماننے والوں کے لیے اللہ کی بات ہے، نہ ماننے والوں کے لیے قرآن شریف ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو مانیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ طرح طرح کے شبہات پیش کرتے تھے مشرکین کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے، غیب پر ایمان لانے کی بات اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، کوئی ڈوب کے مرا، کوئی جل کے مرا، کسی کا مرڈر ہوا، قتل ہوا، مختلف اعضاء مختلف جگہوں میں بکھیر دیے گئے، بوسیدہ ہو گئی، نام و نشان باقی نہیں ہے، پھر بھی کیا تمہارا خدا اٹھائے گا، زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کیا اس کے باوجود ہم اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، ہمارے اگلے پچھلے، ہمارے باپ دادا، سکڑ دادا، جکڑ دادا، ان سب کو اٹھایا جائے گا؟ نبی جی آپ فرمائیے قل ان الاولین والآخرین، پہلے والے بعد والے، آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی سب کو اللہ سبحانہ و تعالی زندہ کریں گے، اٹھائیں گے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے، جو مقررہ وقت ہے، متعینہ وقت ہے، اس وقت سب جمع کر لیے جائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بھی ضرور زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، یہاں تک کہ جو انگلیوں کے پورے ہیں ہر ایک کا نشان الگ ہوتا ہے، اسی لیے انگوٹھے کا نشان لیتے ہیں۔ پڑھا لکھا نہیں، مجھے دستخط کرنا نہیں آتا ہے، چلو بھائی انگوٹھا لگاؤ آپ اپنا، تو اللہ فرما رہے کہ ان انگلیوں پوروں سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروز قیامت اٹھائیں گے، اس پر قادر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس لیے دوستو عزیزو، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں ہر حال میں ماننی ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر لانی ہے، تبھی ہماری کامیابی ہے۔ اعمال جتنے بھی ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو تو آدمی ناکام ہو جائے گا۔ جیسا عمل صفر کے درجے میں ہے اور عدد یہ عقیدے کی طرح ہے، صفر جتنے بھی ہو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اسی صفر کے ساتھ اگر عدد لگ جائے، یعنی اعمال کے ساتھ صحیح عقیدہ جڑ جائے، تو پھر جس طریقے سے عدد کی قیمت بنتی ہے اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارے عقائد صحیح رہنے کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر صرف اعمال ہی اعمال ہیں تو پھر بندہ ناکام رہے گا، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جس کا عقیدہ صحیح ہو، اعمال درست ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ اگر اعمال میں بھی کمی بیشی اللہ معاف فرمائیں گے، عقیدہ صحیح رہنے کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوگا۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر وہ ہرگز جنتی نہیں بن سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنے عقائد درست کرنے کی، اور ہم سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر کاربند رہنے کی اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اسی پر ہم سب کی موت آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔